گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ سارا درود پاک اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے
حضور سرور کائنات کو تحفہ پیش کر دیں. آپ نے تو تحفے بھیجنے کا حکم دیا اور حکم فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے. ہماری اور آپ کی محبت کیسے نہیں بڑھے گی جبکہ آپ کا حکم پاک ہے. یہ درود پاک ہماری کتاب میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے انشاءاللہ قریب کارڈ بھی آنے والے ہیں. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف محدود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 مئی 2018 17 شبان المعظم 1439 ہجری جمعہ مبارک. جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے. جمعے کی مبارک دیا کریں، جمعے کا دن اس طرح منایا کریں، اتنے مسرور ہوا کریں کہ حضور خوش ہو جائیں کہ میں نے اس کو عید کا دن کہا تو میری امت اس کو عید کا دن سمجھتا. اور یاد رکھیں دعوت دیتے رہا کریں، جہاں جہاں ہو آپ دعوت دیتے رہا کریں، دعوت دیتے رہا کریں. اور قافلوں میں بھی دعوت اسلامی کے قافلے ہیں، جہاں جہاں جس کو تراوٹ ملتی ہے وہاں قافلوں میں سفر کیا کریں. جتنا ہم دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اگر ہم دین کو ٹائم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور دنیا کی حقیقت پہ ساری گفتگو ہے. حضرت صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان آتا ہے اور جاتا ہے، نہ کچھ لیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. کیا بات ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. آتا ہے اور جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں سے آتا ہے اور کہیں جاتا ہے. مرتا نہیں ہے، موت بھی ہمیں ختم نہیں کر سکتی، کہیں جاتا ہے. انسان آتا ہے اور جاتا ہے، نہ کچھ پاتا ہے نہ کچھ کھوتا ہے. دنیا میں سے سب لگا ہوتا ہے جب آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو سب لگا چھوڑ کے جاتا ہے. پھر اسے رنج نہیں کرنا چاہیے. انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ کچھ لیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھی. بیڈ لگا ہوا تھا، بستر، ماں جس کو گورننس کہتے ہیں وہ پہلے موجود تھی. رزق کا انتظام ہو چکا ہوا تھا، سڑکیں بچھی ہوئی تھی، ہر چیز تھی. پھر جب جائے تو پھر اس کے دل مغموم نہیں ہونا چاہیے. اس نے بھی تو کسی کا لیا تھا، اب اس کا لے لے گا. کسی کا لیا تھا. یہ اللہ کا دستور ہے، تبدیلی کائنات کا معمول ہے. اس کو سمجھیں گے انسان کی حقیقت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے سہلی مکتبہ فکر کے درس چل رہے ہیں. یہ حضور فیض عالم نے 6 نمبر پہ اس سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو لیا ہے. آج آپ کا جو آج درس نمبر 222 اور موضوع سہلی مکتبہ فکر اور اہل سنت کے نزدیک انسان کی تعریف. حضور فیض عالم نے اور اہل سنت کس سے ہیں؟ سیاہ بس. یہ یاد رکھنا ہے. ساری کائنات کہے گی اپنے آپ کو کہ ہم اہل سنت ہیں. حق کی طرف ہر کوئی پلٹتا ہے اور پلٹنا پڑتا ہے. ساری کائنات کہے گی. حضور فیض عالم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام لکھا اور سنیوں کا امام لکھا. صفحہ نمبر 186 پہ بڑا خوبصورت ایک خواب ہے. 2 شبان کو امام کا وصال ہے، امام کا عرس ہے امام ابو حنیفہ کا. حضور داتا علی حجویری بھی حنفی ہیں اور ہم بھی حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم فالو کرتے ہیں. کیا خواب ہے؟ بڑا خوبصورت خواب ہے. نیٹ پہ کچھ اس طرح کے کلپ ہوتے ہیں تو اس کو ان کو دیکھ کے گمراہ نہ ہوا کرے، پوچھ لیا کریں. خواب اور چیز ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وہ محل میں جلوہ گر ہیں، تخت پہ تاج پہنے ہیں. انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ کوئی اور چیز، پاک اور محفوظ رہتے ہیں. یہ خواب اسی طرح ہوتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواب لکھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کا صفحہ نمبر 186 کشف الماجوب پہ کہ آپ کو خواب آیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں. آپ جب ابتدا میں تھے تو آپ نے سوچا میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور میں آپ کی ہڈیاں مبارک ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں. یہ خواب ہے، اکٹھی کر رہے ہیں. آپ بڑے فکر مند ہوئے. آپ جلدی سے امام سورینی خواب کے بہت بڑے امام تھے، ان کے صاحب ساتھی کے پاس گئے. بتایا ڈر گئے کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا. آپ نے فرمایا ڈریے نا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. آپ حضور کی حدیثیں اکٹھی کریں گے، حضور کی باتیں اکٹھی کریں گے اور باتوں کو جو باتیں کمزور ہیں یعنی کہ لوگوں نے منسوب ساتھ کی ہیں ان کو علیحدہ کر دیں گے. یہ خواب اس طرح ہے. اور معروف روایت میں آپ کو ایک اور خواب بتاتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، ان کو کیا خواب آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گرا. ایک ٹکڑا، وہ ڈر گئی، پریشان ہو گئی، جلدی جلدی حضور پاک کی بارگاہ میں گئی. اس وقت تو بلکہ ساری کائنات کے لیے حضور کی بار گئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود اطہر کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا. تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کے مولا علی کی والدہ ہے، یہ خواب تو بڑا خوبصورت ہے. آپ حضرت فاطمہ کے لال کو کھلاؤ گی.
اللہ آپ حضرت فاطمہ کے لال کو گود میں رکھتے ہیں. دیکھو خواب میں اور کتنا فرق ہے. اس طرح کوئی کلپ اس طرح کے آتے ہیں کہ کشف الملوب اس طرح کی بات لکھی ہوئی، یہ خواب ہے. اللہ ان کو ہدایت دے جو اولیاء کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ان کو وہ پہچانتے ہیں یا تو خود اولیاء ہیں یا وہ پہچانتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. کیا فرمایا حدیث قدسی ہے، میرے اولیاء میرے دوست، اللہ فرماتا ہے میری چادر کے نیچے ہوتے ہیں. ان کو یا تو میں پہچانتا ہوں یا ان کو وہ پہچانتے ہیں جو میرے دوست ہیں. جو ولیوں کے خلاف بولتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہو سکتے ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ کے دوست وہی ہیں جو اللہ کے ولیوں کی عظمت اور قدر کو پہچانتے ہیں. اللہ کی کھلی جنگ ہے، اللہ کی ان سے کھلی جنگ ہے. اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس خواب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر 222. انسان کی تعریف، بڑی خوبصورت تعریف سید علی حجویری نے کی ہے. محققین صوفیہ کے نظریے بیان کیے ہیں. میڈیکل سائنس کے پاس اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور پھر فوت ہو گیا، ان کے پاس اتنا ہی علم ہے. لیکن محققین صوفیہ اور اللہ تعالیٰ کی معاملات اس طرح کہ انسان شروع سے ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 پہ کہا کیا انسان پر کبھی وہ نہیں آیا جب وہ قابل ذکر ہی نہیں، جب یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا تب بھی یہ انسان. صوفیہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا آغاز ولادت سے نہیں ہوا، انسان تو اس ولادت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ ولادت انسان کے اس دنیا میں ایک وجود کے ظہور کا آغاز، ولادت اس کی ظہور کا آغاز ہے. یہ اس سے پہلے بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اور سارا اس میں بھرا پڑا سارا معاملہ اس کے وجود کے ظہور کا آغاز ہے. اس پیدائش سے ہم شروع نہیں ہوئے، ہم پہلے سے آ رہے ہیں. ہم اس پیدائش سے شروع نہیں ہوئے، ہم پہلے سے آ رہے ہیں. اسی طرح آنے والی موت سے ہم ختم نہیں ہوں گے. اس بات کی سمجھ آ جائے نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ہم کہیں سے آ رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. کہیں سے انسان آتا ہے اور جاتا ہے، نہ کچھ لیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. لگائی لگایا ہوتا ہے اور لگائی لگایا چھوڑ جاتا ہے. بس علی صاحب کا قول ہے. کیا فرمایا کہ فرمایا اس پیدائش سے ہم شروع نہیں ہوئے، ہم پہلے سے آ رہے ہیں. اسی طرح آنے والی موت سے ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم آگے چلے جائیں گے. اس درس کے لیے جو حدیث پاک دی ہے، حضور سرور کائنات نے فرمایا دنیا میں وہی لوگ شناسا ہوں گے جو عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوں گے. عالم ارواح میں روحیں اکٹھی رہتی ہیں، دنیا میں انہی کا ملاپ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا حضور نے فرمایا لگتا ہے نا آپ کو کچھ چہرے آپ بالکل شناسا نہیں ہوتے لیکن آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کے وہاں ان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں عالم ارواح میں. اور کچھ چہرے آپ کے قریب ہوتے ہیں لیکن ایسا تاثر دیتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن پریشان نہیں ہونا، ہر چہرہ اللہ نے بنایا. اللہ رب العالمین ہمیں چہروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا قول دیں گے، مولا علی کا قول دیں گے نسب کے بعد. پھر اس کے بعد شجرہ طریقت. شجرہ نسب بولتے ہیں جن سے آپ اولاد جن سے آپ دولت پیدا ہو، وہ شجرہ طریقت جن سے آپ بیعت ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. وہ صوفیہ نے دیوان بھی لکھا. جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں تو حضور سرور کائنات سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے ہیں. صوفیہ نے لکھا یہ دیوان خاص ہے. اللہ رب العالمین نے بڑے ان کو کمالات عطا فرمائے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس کے بارے میں کہا. نفس کی یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے نفس کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت سے بڑی خوبصورت حدیث پاک یاد آ گیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو ان کو 3 کام سکھا دو. یہ اعلیٰ درجے کی اخلاق والی بن جائیں گی اور دنیا میں اور ہر میدان میں آگے بڑھتی جائیں گی. ان کو اللہ کے حبیب کا اللہ کے حبیب کا اسوہ سکھا دو، ان کو حضور کی محبت سکھا دو. حضور سرور کائنات کی زندگی ان کے لیے
نمونہ بنا دو. کیا بنا دو؟ نمونہ بنا دو. ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات سناؤ, حضور پاک کے اونٹ والے واقعات سناؤ, ہرن والے واقعات سناؤ. اپنے بچوں کو ڈوریمون سے بچاؤ, اپنے بچوں کو حضور پاک کی سچی کہانیاں سناؤ. امام حسن کیا واقعہ سناؤ. اہل بیت اطہار. نمبر 2, اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. پاکستان پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو. نمبر 3, حضور نے فرمایا ان کو قرآن کی تعلیم دو, ان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دو. قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا کر دو. تو اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ دنیا میں یہ اعلیٰ درجے کے نیک بن جائیں گے اور ہر چیز میں آگے بڑھتے جائیں گے. حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول, آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کو اطاعت الہی کا تابع بنا اور قناعت اس کے زیور سے خود کو آراستہ کر. اپنے وجود کو اطاعت الہی کا تابع بنا, اللہ کی اطاعت کا تابع بناؤ. بس یہاں سے ابتدا ہوتی ہے سالک کی. نماز کی پابندی کرو, باوضو رہو, درود پاک پڑھو. شعبان کا مبارک مہینہ آپ کو مبارک ہو, اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو. اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع کر دو, تابع, اور قناعت اختیار کر لو. جو اللہ نے دیا ہوا اس پہ مسکراتے رکھ دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انسان مجموعہ کائنات ہے, دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے انسان. انسان کے بارے میں بہت خوبصورت قول دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تک میدان حشر دوزخ سے نجات نہیں پاتا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوگا. دیدار الہی سے بہرہ یاب نہیں, دوزخ سے نجات نہیں, میدان محشر سے نجات نہیں پائے گا جب تک, اور جب تک دوزخ سے نجات نہیں پائے گا, جنت میں نہیں داخل ہوگا, تو اللہ کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں بندہ دنیا میں نفس کی شرارت سے نجات نہیں پاتا تب تک تو قرب حق نہیں پا سکتا. حضور فیض عالم کیا فرماتے ہیں, جب تک بندہ محشر سے دوزخ سے نجات نہیں پائے گا, جنت میں داخل نہیں ہوگا, دیدار الہی نہیں پا سکے گا. اسی طرح جب تک بندہ نفس کی شرارتوں سے نہیں محفوظ ہوگا, قرب حق نہیں پا سکے گا دنیا میں. یہ 2 کائنات انسان کے اندر سمو دی گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام مرتبہ عدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ, حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. بزرگوں نے لکھا یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, تصور کا دستور العمل ہے. یہ مجموعہ بطور مجموعہ وظائف پڑھی جا سکتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کی سارا پیر کامل, کامل آرا رہنما. یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ. صوفیہ لکھتے ہیں پوری کشف المحجوب میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے موتی پرو
دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ان 12 میں سے آپ نے 2 کو مسترد اور 10 کو مقبول لکھا ہے۔ ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے پر متفق۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا مکتبہ نمبر 6 ہے۔ ان کا نام حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی مسلک کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ مجاہدے کے ذریعے اپنے مریدوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے۔ مجموعی طور پہ ہمارا 222 نمبر درس ہے، لیکن مجاہدے کا آج ہمارا 5واں درس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سہلی مکتبہ فکر اور اہل سنت کے نزدیک انسان کی تعریف، انسان کی حقیقت تھا، درس نمبر 221۔ اس میں آپ نے مختلف پچھلا درس جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان صرف روح کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، روح نکل جائے تو انسان پھر بھی انسان ہے، چاہے زندہ ہو تو اس کو زندہ انسان کہا جائے گا، مردہ ہو تو اس کو مردہ انسان کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ روح اور جسم کا جو ملاپ ہے یہ انسان ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ جدا ہوتے ہیں تو پھر انسان کہاں گیا، انسان ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو بھی مسترد کیا۔ پھر کسی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک جز ہے، اس کے مرکز دل ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کو مار دیا جائے، اس کا دل نکال دیا جائے، پھر بھی وہ انسان ہی رہے گا۔ تیسرا بھی آپ نے رد کیا۔ چوتھا کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا سر ہے، راز ہے، تو آپ نے بھی اس کو بھی اس طرح رد کیا کہ دیوانے، فاسق، کافر، جو فاجر ہوتے ہیں اس میں اللہ کے کوئی اسرار نہیں ہوتے، یہ خاص لوگوں میں اسرار ہوتے ہیں، یہ بھی اس کو بھی انسان نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر آپ نے آگے بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا اب بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین آیت نمبر 14، 15، 16 میں فرمایا بے شک ہم نے انسان کو محسوس مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھہرنے کے مقام پر نطفے کی شکل میں رکھا، ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہم نے اسے ہڈی میں تبدیل کیا، پھر ہم نے ہڈی کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر ہم اسے دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برکت والی ہے، جو سب سے بہترین خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان جو سب سے سچا ہے، اس کے مطابق مٹی محسوس صورتیں اختیار کرتے ہوئے مختلف نوعیت کے تغیرات سے گزرتے ہوئے، تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے انسان وجود میں آتا ہے۔ ان تمام حیثیت میں انسان کو لفظ انسان کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے سچا ہے، تمام چیزوں کا رد کر کے آپ نے فرمایا یہ اصل چیز ہے۔ مختلف تغیرات سے گزرتا ہوا انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خاص وہ علامت ہو تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں تو اس کو انسان کہا جائے گا، وہ علامت نہیں ہوگی تو انسان نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے کہہ دیا، جو ساری کائنات کا سب سے بڑا سچا اللہ تعالیٰ، اس کا کلام بھی سچا ہے۔ اس نے کہا اس طرح انسان مختلف تغیرات سے گزرتے ہوئے انسان وجود میں آتا ہے، اور ان تمام حیثیات میں انسان کو لفظ انسان کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پچھلا درس یہاں مکمل ہوا تھا۔ آگے بڑے غور سے آگے کیا فرمایا گیا؟ آگے آپ نے فرمایا کہ محققین کے نزدیک، محققین صوفیہ، سائنس تو بس ہو جاتی ہے نا پیدائش سے فوت تک، اس کے پاس آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے، اس کو اتنا ہی آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں طریقت کے حضور فیض عالم فرماتے ہیں یہ بات جان لینی چاہیے، طریقت کے جو محققین صوفی ہیں ان کے نزدیک انسان 3 چیزوں سے بنایا گیا ہے، روح، نفس اور جسم۔ ان تینوں چیزوں کی اپنی اپنی صفات ہے۔ روح کی صفات عقل، نفس کی صفات خواہشات، جسم کی صفات محسوسات، یہ محسوس کرتا ہے۔ پھر آپ نے آگے حضور فیض عالم نے فرمایا ایک بڑی تحقیقی گفتگو ہے، بڑے غور سے سننی ہے۔ کیا فرمایا کہ ساری کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے، پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ انسان بھی 4 طبیعتوں کا مالک ہے، بلغمی، خونی، صفرائی اور سودائی۔ صفرائی یعنی کہ معتدل اور سودائی سخت طبیعت کا، اور خونی اور بلغمی، یہ ساری، اور انسان کائنات اصغر ہے، دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے، چھوٹی کائنات، اس کے یہ ساری خود کائنات ہے، جو چیزیں دونوں جہان کے اندر ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھ جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں تو اپنے آپ کو سمجھ کے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اتنا بڑا شاہکار بنایا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ہم ہیں کیا، ہم ایسے ہی پھرتے رہے، پیسوں کے چکر میں پڑے رہے، 2 کے 2 4 ہی کرتے رہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ کدھر۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا میں نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، تلاش کر اپنے آپ کو۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان نکلتا تو اللہ کی تلاش میں ہے لیکن خود کو پا لیتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، نکلتا اللہ کی تلاش میں ہے خود کو پا لیتا ہے۔ حدیث پاک سے اس بات کو یوں سمجھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہمیں اپنی پہچان ہو گئی تو اللہ کی قسم ہم نکل جائیں گے ہر چیز سے، اور اپنی عبادت کے لیے روٹی کا ذمہ اس کا ہے۔ مناسب محنت کرو، نمازیں نہ ضائع کرو، کسی حالت میں اللہ کے فرمان کو آگے پیچھے نہ کرو۔ دیکھو آپ جیبوں میں ہاتھ مارو گے خدا کی قسم پیسے نکلیں گے۔ پرندوں کے پاس کوئی کپڑے ہیں، ان کی کوئی پاکٹیں ہیں، ان کی کوئی دکانیں ہیں، بتائیں کوئی کبھی پرندہ بھوکا سویا ہو؟ توکل ہے، قناعت کرنی اللہ پر۔ ایسی پرندوں جیسے حضور پاک نے فرمایا قناعت پیدا کر لو، اللہ پاک آپ کو بھی وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ کمال درود پاک شادی کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک مرتبہ مکمل اور 1000 مرتبہ اس کی پکی عادت بنا دو، اور یا رسول اللہ ایسے کر کے پیش کریں دونوں ہاتھ کر کے، یا رسول اللہ یہ تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے حکم فرمایا کہ تحفے پیش کرنے سے محبت بڑھتی ہے، یا رسول اللہ ہماری اور آپ کی محبت بھی بڑھ جائے۔ کیسے بڑھتی ہے دیکھو پھر، کیسے شب بیداریاں نصیب ہوتی ہیں، کیسے تہجد کے وقت آنکھیں کھلتی ہیں، کیسے قرآن سے محبت ہوتی ہے، پتہ نہیں لگتا 2-2 4-4 سپارے پڑے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا یار سپارہ ختم ہو گیا، وہ اندر ہی داخل ہوتا جاتا ہے، اندر ہی داخل ہو۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور نے قرآن چونکہ حضور کے قلب پہ اترا ہے، کوئی خالی ناظرہ قرآن بھی پڑھ لے تو یہ حضور کے قلب سے منسلک ہو جاتا ہے بندہ۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن ایک کمال چیز ہے۔ کبھی ساری رمضان آ رہا ہے قرآن پہ ہی گفتگو کریں گے۔ قرآن چونکہ قلب اطہر سے گزرا، جو قرآن کا خالی ناظرہ ہی پڑھ لے اس کا دل جا کے حضور سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جس کا دل حضور سے اٹیچ ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا اندازہ تو کریں۔ پاور حاصل ہوئے جا کہاں لگا اس کا دل ہے، وہ تو یہ بھی بتائے گا تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لامکان کا راز، حریم لامکان کا۔ جب اللہ کا فیض ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فیض ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کی صورت میں ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات کے علاوہ کائنات میں سب رستے بند ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ یہ باقی شعبہ بازیاں تو ہو سکتی ہیں، اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، اللہ تک بس حضور سرور کائنات کے ذریعے پہنچا جا بس یہ چند لائنیں ہیں، پھر اس کے بعد ایک توبہ کا واقعہ چھوٹا سا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پھر دعا مانگتے ہیں۔ بس بڑے غور سے اس کو ایک ایک کر کے پکڑ لینا ہے انسان کو۔ تو اب حضرت سید حجویر امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک انسان ایک جاندار ہے جس کو موت بھی اسلام سے محروم نہیں کر سکتی۔ پہلا جملہ، انسان ایک جاندار ہے جس کو موت بھی اسلام سے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ مر بھی جائے تو انسان ہی رہے، یہ محروم نہیں کر سکتی اس ظاہری صورت میں۔ اس ظاہری صورت میں بڑے غور سے ساتھ آدمی دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس ظاہری صورت میں خواہ وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، اس دو چیزیں لے کے ہم نے ساتھ چلنی ہے۔ انسان دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے۔ حضور فیض عالم یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ دونوں جہانوں کو پکڑ کے رکھیں گے، آپ میری بات کو بہت اچھا فالو کریں گے، یعنی حضور فیض عالم کی بات کو بہت اچھا فالو کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ظاہری صورت میں خواہ یہ تندرست ہو یا بیمار ہو، باطن میں یہ عاقل ہو یا مجنون، ظاہر میں تندرست ہو یا بیمار ہو، باطن میں عقل مند ہو یا پاگل ہو، انسان ہی کہلائے گا، انسان ہی کہلائے گا۔ یہ چاروں صورتوں میں انسان ہی کہلائے گا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے جس قدر صحیح ہوگا اس قدر کامل تر ہو، جس قدر صحیح ہوگا اندر سے بھی پاگل بھی نہ ہو، مجنون بھی نہ ہو، باہر سے بیمار بھی نہ ہو، تندرست ہو، تو یہ اس قدر صحیح ہوگا، انسان کامل ہوگا اور اللہ کے عرفان کو حاصل کرے گا زیادہ سے زیادہ۔ پھر آپ اس بات کو آپ سمجھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک انسان ایک جس جاندار ہے جس کو موت بھی اس نام سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس ظاہری صورت میں خواہ وہ تندرست ہے یا بیمار ہے یا باطن میں عاقل ہے یا پاگل ہے، مجنون ہے، انسان ہی کہلائے گا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس قدر صحیح ہوگا اس قدر کامل تر ہو۔ اچھا آگے حضور فیض عالم سمجھاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جان لیں، ہم سب کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ جان لیں۔ یہ آپ کون ہیں؟ آپ سالک ہیں،
اب علم تصوف سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم میں سارے ہی صوفی بن جائیں. آمین. اپنی کلاس کو زور سے پکڑ لیں, کتابیں تحفتاً دیتے ہیں, روز کشف المجہوب کو پڑھیں, گھروں میں کشف المجہوب کے درس دیں, DVD ملتی ہے اس کو بانٹیں, کارڈ میں لے لیں. یہ یہاں لاسانی CD والے ہیں, ان سے سارا یہ سسٹم ہے. اپنے گھروں میں درس دیں, بازاروں میں دیں, کشف المجہوب کو عام کر دیں. آپ سالک ہیں حضور فیض عالم کے علم کو عام کریں. 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہوتے ہیں, اور حضور فیض عالم کو کتاب کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے. حضور فیض عالم کو اپنا پیر و مرشد مان لینا ہے. ان کو تو وہ بھی اپنا پیر مانتے ہیں جو پیرانے پیر پیرانے پیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرماتے ہیں, جان لیں علم طریقت کے محققین کے نزدیک کامل تر انسان کی ترکیب 3 عناصر سے ہوتی ہے. کامل تر انسان کی ترکیب 3 عناصر سے ہوتی ہے. اول روح, دوم نفس, سوم جسم. 3 چیزیں ہماری بیس ہیں, ان کو پکڑ لینا آپ نے. اول روح, دوم نفس, سوم جسم. آپ فرماتے ہیں ان تینوں عناصر کی ایک ایک صفت ہے. آپ فرماتے ہیں ان تینوں عناصر کی ایک ایک صفت ہے جس سے وہ قائم ہے. روح کی صفت عقل ہے, نفس کی صفت خواہشات ہے, اور جسم کی صفت حس یعنی محسوس کرنا. تینوں باتیں کلیئر ہوگی. آپ فرماتے ہیں نیز انسان انسان کو کائنات اصغر کہا گیا. کائنات اصغر, انسان کے اندر ہی ایک کائنات موجود ہے. آپ تلاش کر لیں اپنے آپ, ڈھونڈ لیں اپنے آپ. کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات میں انجمن ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا فرمایا حضور فیض عالم نے, نیز انسان کو کائنات اصغر کہا گیا ہے کیونکہ کائنات مجموعہ ہے دونوں جہانوں کا. کائنات کیا ہے؟ مجموعہ ہے دونوں جہانوں کا, جڑی ہوئی ہے کائنات, اور یہ دونوں کائناتوں سے جڑا ہوا ہے. یہ ایسا کمال شاہکار ہے اللہ پاک کا کہ دونوں ایسے تو نہیں اس کے اتنے پروٹوکول ہیں, 4 بندے اس کو لے کے جاتے ہیں. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. واہ جی واہ, کیا تعلیمات ہے سرکار کی. اللہ کیا شاہکار ہے انسان. آپ فرماتے ہیں ان تینوں عناصر کی ایک ایک صفت ہے جس سے وہ قائم ہے. روح کی صفت عقل ہے, نفس کی صفت خواہشات ہے, اور جسم کی صفت حس یعنی محسوس کرنا ہے. نیز انسان کو کائنات اصغر کہا گیا ہے کیونکہ کائنات مجموعہ ہے دونوں جہانوں کا. انسان دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے. اس میں سے ذات علی حضور نے جو بات نکالی ہے نا, جو نکالنی ہے وہ ہم نے پکڑنی ہے. دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں میں, دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں میں جو کچھ موجود ہے انسان کے اندر بھی موجود ہے. یہ بات بڑی خاص ہے. دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں جو کچھ موجود ہے فیض عالم فرماتے ہیں وہ انسان کے اندر بھی موجود ہے. پھر اس بات کو سمجھیں. آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں میں جو کچھ موجود ہے انسان کے اندر بھی موجود ہے. مثلا کائنات میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں. اب یہاں کی بات کر رہے ہیں, پھر ابھی بات کی. حضور فیض عالم فرما رہے ہیں کائنات میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں, پانی, آگ, مٹی اور ہوا. اس کے مقابلے میں انسان کے اندر 4 مزاج پائے جاتے ہیں. بڑی غور کی سننے والی بات سمجھ آ رہی ہے نا. کائنات میں کتنے عناصر پائے جاتے ہیں؟ 4 عناصر پائے جاتے ہیں. اور انسان میں بھی آپ فرماتے ہیں 4 عناصر پائے جاتے ہیں. کائنات کس چیز سے تخلیق ہے؟ پانی, آگ, مٹی اور ہوا. انسان اس کے مقابلے میں انسان کے اندر 4 مزاج یا طبیعت پائی جاتی ہیں. بلغمی, خونی, صفراوی اور سودائی. یہ 4 طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, پائی جاتی ہیں. اسی طرح جہان آخرت میں دوزخ, جنت اور میدان حشر ہے. جہان آخرت میں کیا ہے؟ دوزخ ہے اور جنت ہے, میدان حشر. جنت کے ساتھ منسوب ہے, نفس دوزخ کے ساتھ منسوب ہے, جسم حشر کے ساتھ منسوب ہے. عقل جو روح ہے جنت کے ساتھ منسوب ہے, نفس دوزخ کے ساتھ منسوب ہے, اور یہ جو جسم ہے یہ حشر کے ساتھ منسوب ہے. کیونکہ تینوں چیزیں پوری ہوگی. آپ فرماتے ہیں جس طرح جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے اور دوزخ اس کے قہر کا نام ہے, اسی طرح مومن کی روح کو معرفت الہی سے راحت نصیب ہوتی ہے اور نفس کی خرابی کی وجہ سے جمال حق سے محروم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ساری جڑ رہی ہیں نا آپ, کہ مومن کی جو روح ہے نا, یہ روح عقل کے ساتھ ہے,
اس کو اللہ تعالیٰ کے لطائف سے سکون حاصل ہوتا ہے. اور جو نفس ہے یہ ہماری خرابیوں کے ساتھ ہے, اس کے لیے تکلیف دوزخ کا باعث ہے. اس طرح سمجھیں اس کو, نفس کی خرابی کی وجہ سے جمال حق سے محروم ہے. نیز جس طرح انسان قیامت کے دن جب تک محشر دوزخ سے نجات نہیں پائے گا, جنت میں نہیں پہنچے گا, دیدار باری تعالیٰ سے بہراور نہیں. اب یہ تین چیزوں سے جب تک گزرے گا نہیں, میدان محشر سے اس لوگ کو اللہ میدان محشر سے ہی چھوڑ دے گا نا, کچھ جہنم سے چھوٹیں گے. حضور فیض عالم فرماتے ہیں جب تک جہنم سے نکلے گا نہیں, جنت میں جائے گا نہیں, رب کا دیدار نہیں پا سکتا. رب کا دیدار نہیں, رب کا جنت میں نہیں پہنچے گا, دیدار باری تعالیٰ سے بہراور نہیں ہوگا. اسی طرح جب تک بندہ دنیا میں نفس کی شرارت سے نجات نہیں پاتا تب تک وہ قرب حق میں نہیں پہنچتا. آپ دنیا کی طرف آگے ہیں ہماری تربیت کے لیے. پہلے کیا بتایا کہ جب تک انسان محشر سے دوزخ سے نجات نہیں پائے گا, جنت میں داخل نہیں ہوگا, قرب رب کا دیدار نہیں پا سکے گا. وہاں ان چیزوں سے جب نجات حاصل کرے گا محشر سے دوزخ سے, تو جنت میں جا کے قرب الہی دیدار الہی پائے گا. اور دنیا میں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوگا تو قرب حق پائے گا, قرب حق پائے گا. اسی طرح جب تک بندہ دنیا میں نفس کی شرارت سے نجات نہیں پاتا تب تک وہ قرب حق میں نہیں پہنچ سکتا. اور جب وہ قرب حق کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے غیر اللہ سے روح گردانی کرتا ہے. غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ یہی ہے کہ جو اللہ کو لاب ہے, جو اللہ سے جدا کر دیں, وہ غیر اللہ ہے. اللہ کے ولی غیر اللہ نہیں ہے. اور جب تک وہ کیا فرمایا, وہ قرب حق کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور غیر اللہ سے روح گردانی کرتا ہے, شریعت پر چلتا ہے, کنا شریعت اور قیامت اور پل صراط اور دوزخ سے مامون رہے گا. جب یہ چیزیں کرتا ہے محفوظ تو نہیں, گزرنا تو ہے, مامون رہے گا کہ آرام سے گزر امان میں رہے گا, امان سے گزر جائے گا. حضور فیض عالم فرماتے ہیں پل صراط اور دوزخ سے مامون میں رہے گا. غرض ہے اگر دنیا میں نفس کا غلبہ ہوگا تو اس کو دوزخ میں لے جائے گا. اگر دنیا میں اس پر نفس کا غلبہ ہوگا تو اس کو دوزخ میں لے جائے گا. اور اگر دنیا میں اس پر عقل کا غلبہ ہوگا تو اس کو جنت میں لے جائے گا. پھر اس بات کو سمجھے. آپ فرماتے ہیں الغرض اگر دنیا میں نفس کا غلبہ ہوگا تو اس کو دوزخ میں لے جائے گا, اگر وہ روحانیت کا غلبہ ہوگا تو اس کو جنت میں لے جائے گا. روح کی رہنما عقل ہے اور نفس کی رہنما نفسانی خواہشات ہیں. عقل اس کو نیکی کی طرف اور نفس اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. عقل ہم کو نیکی کی طرف حضور فیض عالم فرماتے ہیں بلاتی ہے, اور نفس ہم کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. لہٰذا طالب حق کو, آپ کے لیے آخری میسیج ہے حضور فیض عالم کا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا نفس پر ہی ہوگا, اپنی نفس پہ درس چلیں گے. آپ فرماتے ہیں نفس اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے, لہٰذا طالب حق کو چاہیے, ہم سب کو کیا چاہیے, لہٰذا طالب حق کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو. نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو اور قرب حق میں پہنچ سکے. اللہ کریں کہ ہم نفس کی مخالفت کریں, ہماری روحانی قوتوں میں اضافہ ہو اور ہم رب کے قرب میں پہنچ سکیں. آپ فرماتے ہیں روح کی رہنما عقل ہے, روح کی رہنما عقل ہے اور نفس کی رہنما نفسانی خواہشات ہیں. عقل اس کو نیکی کی طرف اور نفس اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. لہٰذا طالب حق کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو اور قرب حق میں پہنچ سکے. اللہ کرے کہ ہماری روحانی قوتوں میں اضافہ ہو اور ہم قرب حق کو پہنچ سکیں. طالب حق سے نہ دوبارہ طالب حق کو ہم کو کیا چاہیے؟ یہ بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا میسج کو طالب حق کو کیا چاہیے؟ آپ سب کیا ہو؟ طالب حق ہو. آج آپ نے سارے اس کا کنکلوژن, اس کا سینٹرل آئیڈیا, اس کا حاصل کلام یہ ہے. بس ایک آخری لفظ جو حضور فیض عالم نے بولا اس کو گانٹھ پکڑ لیں اس کی, تو یاد رکھیں آپ سارے جہانوں میں پار ہو جائیں گے. سارے جہانوں میں پار ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا طالب حق کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو. نفس کی مخالفت کرے گا تو روحانی قوتوں میں اضافہ ہوگا. اگر نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا, نفس کہتا چل ٹھہر کے پڑھ لیں گے, اچھا نماز پڑھ لیتے ہیں, اچھا ہو ہی جائے گا یاد, پیپر آنے میں بڑے دن ہیں, ابھی کوئی بھی معاملہ کسی طرح اس کے دھوکے میں نہیں آنا, بڑے دھوکے ہیں اس کے پاس, اس کو دبا کے رکھنا ہے, دبا کے. اس کی بات سننی ہی نہیں نا, اس کی بات جہاں سنی وہیں کام خراب ہو گیا. اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب ہم اس کی بات سنتے ہیں. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد اب اس کی دشمنی میری دوستی ہے, اس کی دشمنی میری دوستی ہے. طالب حق کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو اور قرب حق میں پہنچ سکے. روحانی
منزلوں میں اضافہ ہوگا تو قرب حق میں پہنچے گا. اللہ کرے کہ ہماری روحانی قوتوں میں اضافہ ہو جائے, ہم قرب حق میں پہنچ جائیں, اللہ والے بن جائیں, اللہ والوں کی سنگت ہمارا مقدر بن جائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. توبہ کا چھوٹا سا بڑا خوبصورت واقعہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوا. دیکھا تو حضور رو رہے ہیں, اب اشک بار ہے. ساری کائنات میں حضور اتنا روئے ہیں ہمارے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنا روئے ہیں. حضور نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑا کرو, رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. ایک بندہ حضور فیض عالم کے پاس آیا, فرمایا حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی اجمیری سے کہا کہ اگر رونا نہ آئے تو آپ نے کہا پھر ہمیں اپنے مقدروں پہ رونا چاہیے. قرآن پڑھتے ہمیں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا, اس بندے نے پوچھا کہ رونا نہ آئے تو آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدروں پہ رونا چاہیے. پھر اپنے مقدروں کے قرآن پڑھتے رونا نہیں آتا, قرآن تو پگھلا دیتا ہے, پگھلا دیتا ہے. بندہ مومن کے لیے علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تو صفحے بھیگ جاتے, صفحے بھیگ جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں, تو فرمایا کہ ابھی اللہ پاک نے مجھے پیغام دیا کہ مجھے بوڑھوں کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس بات پہ رویا کہ بوڑھوں کو گناہ کرتے ہوئے کیوں حیا نہیں آتی. اللہ ہمیں گناہوں سے حیا عطا فرما. یا اللہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, تجھے ہمیں عذاب دیتے حیا آتی ہے لیکن ہمیں گناہ کرتے حیا نہیں آتی. یا اللہ ہمیں حیا عطا فرما کہ ہم گناہ کرتے ہوئے حیا کریں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا میں انسان کی بیماری اور اس کی شفا نہ بتاؤں. صحابہ نے پوچھا بتائیے, فرمایا انسان کی بیماری گناہ ہے, اس کی شفا توبہ ہے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں گناہوں سے شفا عطا فرما. تجھے ساتھ کو امین کا واسطہ ہمیں گناہوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ علی المرتضیٰ نے فرمایا تو جس پر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر مغفرت کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. یا اللہ سالوں سے تیری درگاہ میں تیرے ولی کی درگاہ پہ بیٹھے توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. تو نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اب مغفرت کا دروازہ کبھی نہ بند کرنا. اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا. یا اللہ ہماری دنیا میں آسانیاں پیدا کرنا, ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا دینا, ہمارے حشر میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمانا, جنت میں داخل کرنا, اپنا دیدار کروانا, بار بار کروانا, اپنے حبیب کا دیدار کروانا. یا اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان فرما. اللہ تعالیٰ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ انٹرنیٹ سے, کشف ٹی وی سے, ڈی وی ڈی سے, کارڈ سے, یو ایس پی سے جو درس دیکھ رہے ہیں لوگ, اللہ پاک وہ بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ان کی بھی توبہ قبول فرما. یاد رکھیں توبہ ہو جاتی ہے, حق باقی رہ جاتا ہے. بقیہ نمازیں جو رہتی ہیں سابقہ ان کو ساتھ ساتھ قضا کرتے رہیں, عصر کے بعد بھی قضا کر سکتے ہیں. نوافل بھی پڑھیں لیکن نوافل سے زیادہ بہتر ہے کہ قضا نمازیں ادا کریں. جب آپ کی نمازیں پوری ہو جائیں تو پھر خوب نوافل پڑھیں. ابھی آپ اپنی نمازیں پوری کریں, آگے سے کوئی نماز ضائع نہ ہونے دیں اور پیچھے والی ساری نمازیں پوری کریں. خدا نہ خواستہ آگے سے بھی ضائع ہو جائے اس کو بھی ادا کر لیں. ڈریں نہ, اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اللہ بڑا ہی کریم ہے, اللہ بڑا ہی کریم ہے. اپنے بندوں کے لیے اللہ بڑا ہی کریم ہے. دوسرا گناہ معاف ہو گئے, جن کے حق دینے ہیں ان کے حق ضرور ادا کریں. جن کے قرض دینے ہیں, جن سے زیادتی ہوئی ہے ان کے دروازوں پہ چلے جائیں, معافیاں مانگیں جا کے. حضور پاک نے فرمایا کوئی کسی کے دروازے پہ معافی مانگنے آئے, وہ اس کو معاف نہ کرے تو کل حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے. مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے. یاد رکھو کوئی معافی مانگنے آئے تو جلدی سے معافی دے دیا کرو. اس دن حوض کوثر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کی جگہ محفوظ رہے. پھر حضور نے فرمایا اگر عاجزی کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے, آگے ہو کے سلام کرنے سے, ملنے سے, چھوٹا ہو بڑا ہو, لڑا ہوا ہو, جو بھی ہو, تمہاری عزت گھٹ جائے, کل قیامت کو آ کے مجھ سے لے لینا. کل قیامت کو عاجزی کیا کرو, آگے ہو جایا کرو, معافی مانگ لیا کرو, سلام کر دیا کرو. حضور پاک خوش ہو جائیں گے. حضور پاک خوش ہو گئے تو خدا کی قسم سارے کام سیدھے ہو جائیں گے, اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذافی البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور
قافل الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا بالدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. اللہ گناہوں کے بوجھ اتار دے, قرض کے بوجھ اتار دے, تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے. یا رب العالمین تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نیک موم صاف کر دے, ہمیں صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جو 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہ کرے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یا اللہ ہمیں صلح کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں یہودی اور نصرانی ہو کے مرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں یہودی اور نصرانی ہو کے مرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے بھائی سے صلح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا شب برات ہے سب لوگ بہنوں کو شب برات بھیجو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کی بہن ناراض ہو وہ مر جائے یا وہ مر جائے تو وہ بڑا ہی بد نصیب ہے, وہ بڑا ہی بد نصیب ہے. یا اللہ ہمیں اپنی بہنوں کو منانے کی توفیق عطا فرما. شب برات کی نیت تحفے کی کر لیں. جن کی مائیں نہیں ہیں وہ تو ضرور بہنوں کو پہنچائیں, جو دے سکتے ہیں خدمت کریں. اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے, یہ دعا کرتی ہیں اللہ کامیابیاں دیتا ہے. یا رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ شب برات کے بہنوں کو طائف بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم اپنی بہنوں سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہم ان سے صلح کر لیں, کہ ہم یہودی یا نصرانی ہو کے نہ مریں, مسلمان ہی مریں. یا اللہ ہم پہ کرم کر دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اصغر علی حجویری کو شفا دے دے. المومنین مومنات کو شفا دے دے. اللہ رب العالمین تمام جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اللہ سب پہ لطف کر دے. میں بار ان کا نام لینے کی ہمت نہیں. یا اللہ تو کرم کر دے, تو بڑا ہمتوں والا ہے, کرم کر دے. اللہ کرم کر دے, اللہ کرم کر دے. قرض داروں کو قرض اتار دے. جو بچیوں نے امتحان دیے کامیابیاں دے دے. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کی توفیق دے دے. شریر کو بھی کامیابی دے پیپروں میں. اللہ کل بچوں کو پیپروں میں کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین جو بچیاں ہیں بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نیک اسباب پیدا کر. جن کی بیگمات اللہ ناراض ہو کے گئی ہیں ان کی اللہ پاک صلح کروا دے. اللہ ان سب کی صلح کروا دے. اللہ ان سب کی صلح کروا دے. اللہ امن پیدا کر دے, آشتی پیدا کر دے. گھروں میں اولاد کو فرما بردار کر دے. نماز کا ماحول کر دے. فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا لے. جھوٹ غیبت چگلی سے بچا لے. اللہ پاک حضور فیض عالم کے تصدق سے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر لہمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. وفوض امری اللہ. اللہ جو نہیں مانگ سکے جو ضروری تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. سب کی جھولیاں بھر دے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ونور سے وزینت محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین.